السلام علیکم عزیز بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ آن لائن کلاس میں کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم کلاس لے نہ پائے، لیکن میں آپ کو اس واٹس ایپ کے ذریعے سے میں آج کا یہ کلاس آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے عبرت۔ آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 40 میں آپ دیکھ سکتے ہو، صفحہ نمبر 40 میں عبرت آپ کا افسانہ ہے، جس سے پہلے ہم نے اس کے رائٹر منشی پریم چند اور افسانہ خود کے اوپر ایک مختصر نوٹ تحریر کیا تھا، جو آپ کو میں نے آپ کے گروپ میں آلریڈی بھیجا ہے۔ آج ہم اسی عبرت کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ عبرت افسانہ ہے۔ لکھا ہے، پنڈت چندر نے ایک اپر پرائمری مدرسے کی مدرسی تو لی تھی۔ پنڈت چندر ایک اپر پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے۔ مدرسی مطلب پڑھانا، استاد۔ پنڈت چندر ایک اپر پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے، مگر ہمیشہ پچھتایا کرتے تھے کہ ناحق اس جنجال میں آ پھنسے۔ مگر ہمیشہ وہ پچھتاتے تھے کہ غلطی سے اس جنجال میں یعنی اس مصیبت میں آ پھنس گئے۔ مگر ہمیشہ وہ پچھتایا کرتے تھے کہ غلطی سے اس مصیبت میں آ کر پھنس گئے۔ اگر کسی اور صیغے میں ہوتے، یہ صیغے سواد یہ غنی، یہ جو صیغے کے معنی ہوتے ہیں محکمہ، ڈپارٹمنٹ، صیغے سے مراد محکمہ، اگر کسی اور صیغے میں ہوتے تو اب تک ہاتھ میں 4 پیسے ہوتے۔ اگر کسی اور محکمے میں ہوتے تو اب تک ہاتھ میں کچھ روپے آتے، یعنی کہ اب تک میرے پاس کچھ روپے جمع ہوتے۔ ہاتھ میں 4 پیسے آنا یہ محاورہ ہے، یعنی کہ کچھ روپے جمع ہوتے، زندگی آرام سے زندگی بسر ہوتی۔ اور کیا کہتا ہے؟ زندگی آرام سے گزارتا۔ یہاں تو مہینے بھر کے انتظار کے بعد کہیں 15 روپے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں یہ کہتا ہے، یہاں پر 1 مہینہ انتظار کے بعد 15 روپے تنخواہ ملتے ہیں، وہ بھی ادھر آئے ادھر غائب، وہ بھی ایک ہاتھ آئے دوسرے ہاتھ ختم۔ یعنی کہ آج میں نے تنخواہ لیا 15 روپے، کچھ دنوں کے بعد تو روپے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ کھانے کا سکھ نہ پہننے کا آرام، نہ میں اپنی من پسند کا کھانا کھا سکتا ہوں، نہ اپنی پسند کے کپڑے پہن سکتا ہوں۔ ان کے پڑوس میں 2 آدمی اور رہتے تھے۔ ماسٹر جی کے پڑوس میں 2 اور آدمی تھے، یعنی کہ اس کے 2 پڑوسی تھے۔ ایک ٹھاکراتی بل، ایک کا نام ٹھاکراتی بل سنگھ تھا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ ٹھاکراتی بل سنگھ تھا۔ یہ کیا تھے؟ ہیڈ کانسٹیبل تھے۔ یہ کیا تھے؟ ہیڈ کانسٹیبل تھے، یعنی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک ہیڈ کانسٹیبل تھے ٹھاکراتی بل سنگھ، جو ماسٹر جی کا ایک پڑوسی تھا۔ اور ایک پڑوسی جس کا نام لکھا ہے منشی بیج ناتھ، دوسرے کا نام ہے منشی بیج ناتھ۔ سیاہ نویس تھا۔ یہ سیاہ نویس کہتے کلرک، یعنی کہ محکمہ مال میں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک کلرک کا کام کرتا تھا منشی بیج ناتھ۔ 2 پڑوسی تھے، ایک ٹھاکراتی بل سنگھ جو ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل تھا، دوسرے کا نام منشی بیج ناتھ تھا جو ایک کلرک کا کام کرتے تھے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں۔ ان دونوں آدمیوں کی تنخواہ منشی جی سے زیادہ نہ تھی۔ ان دونوں کی، ٹھاکراتی بل سنگھ اور منشی بیج ناتھ کی تنخواہ ماسٹر سے زیادہ نہیں تھی۔ تب بھی ان کی زندگی آرام سے کرتی تھی، پھر بھی ان کی زندگی بڑی آرام سے گزرتی تھی۔ شام کو کچہری سے آتے تو اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتے۔ جب شام کو کچہری سے وہ واپس آتے، یہ لفظ کچہری استعمال کیا گیا ہے نا، کچہری کہتے ہیں دفتر، آفس جس کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں۔ شام کو کچہری سے آتے تو اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتے۔ جب وہ اپنے دفتروں سے شام کو گھر واپس آتے تو اپنے بچوں کو مٹھائیاں لے آتے تھے۔ دونوں صاحبوں کے پاس، صاحبوں جمع صاحب، دونوں صاحبوں کے پاس خدمتگار تھے۔ خدمتگار کہتے ہیں نوکر۔
دونوں کے پاس نوکر تھے، دونوں نے اپنے گھروں میں نوکر رکھے تھے۔ گھر میں کرسیاں، میز، فرش سبھی سامان موجود تھا۔ ان کے گھروں میں ہر آرائش کی چیزیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کرسیاں، میز، فرش، یعنی کہ سبھی چیزیں موجود تھی۔ سارے محلے میں ان کا رعب غالب تھا، سارے محلے میں ان کا دبدبا تھا، شہرت تھا، چرچا تھا۔ رعب دبدبا بھی کہتے ہیں، چرچا بھی کہتے ہیں۔ سارے محلے میں ان کا چرچا تھا یا رعب تھا یا دبدبا تھا۔ انہیں آتے جاتے انہیں آتے جاتے دیکھ بھینے اٹھ کر سلام کرتے۔ جب بھی لوگ انہیں آتے جاتے دیکھتے وہ کھڑے ہو کر جھک کر انہیں سلام کرتے تھے۔ جب بھی لوگ ان کو آتے جاتے محلے میں دیکھتے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اٹھ کر ان کو جھک کر سلام کرتے تھے۔ ان کے لیے بازار میں خاص نرخ تھا، نرخ معنی خاص قیمت، یعنی کہ بازار میں انہیں کیا تھا، خاص قیمت پر سامان ملتا تھا، یعنی کہ کم قیمت پر سامان ملتا تھا، خاص نرخ تھا، یعنی نرخ قیمت، پرائس۔ ان کو بازار میں کم قیمت پر ان کو سامان ملتا تھا۔ آنے سیر کی چیز ٹکے سیر پر لیتے، مثال کے اوپر 1 روپے کی چیز 50 پیسے میں ملتی تھی یا 75 پیسے میں ملتی تھی۔ لکڑی ایندھن، یعنی کہ لکڑی ایندھن سے مراد ہوگی جلانے والی لکڑی، مفت میں ملتی تھی، جلانے والی لکڑی انہیں مفت میں ملتی تھی۔ شام سویرے ان کے یہاں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا، صبح شام، شام سویرے میں صبح شام، صبح شام ان کے گھروں میں لوگوں کا مجمع رہتا تھا، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، مجمع بیٹ، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، بیٹ رہتا تھا، یعنی کہ لوگ ان سے ملنے آتے تھے، انہیں سامان لاتے تھے۔ پنڈت جی ان کی یہ ٹھاٹ دیکھ کر، ٹھاٹ آرائش، عیش و عشرت کو کہتے ہیں، پنڈت جی ان کی یہ عیش و عشرت دیکھ کر کڑھتے، کیونکہ غصہ ہوتے اور اپنی تقدیر کو کوستے، اور اپنی تقدیر کو وہ برا بلا کہتے۔ جب ماسٹر جی ان آدمیوں کی، ان دونوں کی، یعنی کہ ٹھاکر صاحب اور منشی صاحب کی جب اس عیش و عشرت بھری زندگی کو دیکھتے تو وہ اپنے آپ پر غصہ ہوتے اور اپنی تقدیر کو کوستے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ علم و لیاقت میں وہ لوگ ان کے پاسنگ بھی نہ تھے، علم و لیاقت میں، ہنر اور تعلیم میں وہ دونوں، یعنی کہ ٹھاکر صاحب اور منشی بیج ناتھ صاحب، ماسٹر جی کے پاسنگ بھی نہ تھے۔ پاسنگ سے مراد ہو گیا ذرہ برابر بھی اس کے برابر نہیں تھے، یعنی کہ ماسٹر جی اور ان دونوں کے درمیان بہت فرق تھا، یعنی کہ ان کو علم و لیاقت میں ان کے پاسنگ بھی نہ تھے، ذرہ برابر بھی وہ ماسٹر جی کے برابر نہیں تھے، علم میں، ہنر میں۔ انہیں اتنا علم بھی نہ تھا، انہیں تو یہ اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد گھومتی ہے۔ آفتاب سورج کو بھی کہتے ہیں، سورج، یہاں پر سورج لکھا ہے، یہاں پر آفتاب لکھا ہے نا، آفتاب اور سورج دونوں ایک ہی معنی ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتی ہے، آفتاب سورج کو کہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود وہ چین کرتے تھے، اس کے باوجود وہ بڑی آرام سے زندگی گزارتے تھے، چین کرتے تھے یعنی بڑی آرام سے زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ کبھی کبھی از راہ ترحم زچین کس کو کہتے ہیں؟ ترس کھا کر، وہ لوگ کبھی کبھی از راہ ترحم یعنی کہ پڑوسی ہونے پر اس پر ترس کھاتے تھے اور پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کا حق ادا کرتے تھے، یعنی کہ کبھی کبھار وہ لوگ از راہ ترحم اس پر ترس کھاتے تھے اور ماسٹر جی کو ہمسائیگی کا یعنی کہ پڑوسی ہونے کا حق ادا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، کبھی کبھی سیر آج سے دودھ بھجوا دیتے تھے، کبھی کبھار اس پر رحم کرتے تھے، ہم پڑوسی ہونے پر کبھی کبھار 1-آدھا کلو دودھ اس کے گھر بیچتے تھے، ماسٹر جی کے گھر بیچتے تھے دودھ، تو کبھی سبزیاں بیچتے تھے، مگر اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں
جہاں وہ کبھی کبھار سبزیاں تو کبھی ایک دو کے آدھا کے جی دودھ بیچتے تھے نا، تو مگر اس کے بدلے میں اس کے عوض پنڈت جی کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ماسٹر جی کو ٹھاکر صاحب کے 2 اور منشی صاحب کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی، مگر اس کے بدلے وہ مفت میں بھی نہیں ملتا تھا۔ دیکھا، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ماسٹر صاحب ٹھاکر کے 2 اور منشی صاحب کے 3 لڑکوں کی وہ نگرانی کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، ان کو پڑھانا لکھانا، ان کو نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال یعنی کہ پڑھانا ان کو، وہ ذمہ داری ماسٹر جی پر تھی۔ ٹھاکر صاحب فرماتے جب کبھی ٹھاکر صاحب اچانک ماسٹر سے ملتے تھے کہیں، تو پنڈت جی تو کہتے تھے کیا؟ پنڈت جی یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے ہیں۔ کہتے تھے ماسٹر صاحب یہ بچے جب بھی دیکھو کھیلتے رہتے ہیں، ہر دم میں ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے۔ تنبیہ میں نے خبردار، تھوڑا سا ڈرانا۔ کہتے ہیں ذرا ماسٹر صاحب تھوڑا ان کو تھوڑا سا ڈرا کے رکھنا، ان کو خبردار کرنا۔ منشی جی کہتے، جب منشی صاحب ملتے کبھی ماسٹر جی تو کہتے یہ لونڈے آوارہ ہوئے جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیجیے۔ کہتے تھے ماسٹر صاحب کو، ماسٹر صاحب یہ لڑکے تینوں آج کل کچھ زیادہ ہی آوارہ ہو گئے ہیں، ذرا ان کا تھوڑا زیادہ خیال رکھیے۔ یہ فرمائشیں، یہ جو فرمائش کرتے تھے، جو ماسٹر سے جو بات کرتے تھے اپنے لڑکوں کی نگرانی کے بارے میں، ایسے مربیانہ لہجے میں، مربیانہ کہتے ہیں حکم کو، ایک ہوتا ہے آرڈر، ایک ہوتا ہے ریکویسٹ۔ مربیانہ کہتے ہیں آرڈر کو، حکم کو، جیسے کہ ایک بادشاہ کسی نوکر کو حکم دیتا، اس کو اس انداز کو کہتے ہیں مربیانہ لہجہ، سخت حکم۔ یہ فرمائشیں ایسے مربیانہ لہجے میں کی جاتی تھی۔ یہ فرمائشیں ماسٹر جی سے یہ دونوں لوگ اس طرح سے کرتے تھے مربیانہ لہجے میں، یعنی کہ سخت ترین لہجے میں، یعنی کہ حکم کی طرح کرتے تھے کہ گویا پنڈت جی ان کا زرخرید غلام ہو۔ لیکن یہ دونوں ماسٹر جی کو جب بھی ملتے تھے اپنے بچوں کی تنبیہ کے بارے میں بولتے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ مربیانہ لہجے میں کہتے ہیں نا، یعنی کہ سرپرستانہ لہجے میں، یعنی کہ حاکمانہ انداز میں کہتے تھے، جیسے کہ ماسٹر جی ان کا کوئی زرخرید غلام ہو، اس انداز سے جیسے کہ ماسٹر جی ان کا کوئی خریدا ہوا نوکر ہو، اس طرح سے وہ کہتے تھے، حکم دیتے تھے۔ پنڈت جی دل کو محسوس کر رہ جاتے، دل کو تھام کر رہ جاتے تھے، دل میں انہیں کافی ٹھیس پہنچتا تھا، مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے، مجبور تھا، وہ انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بدولت کبھی کبھی دودھ کے درشن ہو جاتے، کیونکہ کبھی کبھار انہیں کی مدد سے ان کو دودھ ملتا تھا، نہ صرف دودھ ملتا تھا، محض اتنا ہی نہیں، نہ صرف دودھ ملتا تھا، وہ بازار سے خاص نرخ پر جنس لاتے تھے۔ ماسٹر کو بھی ان دونوں کی بدولت، ان کے کہنے پر، ٹھاکر صاحب اور منشی کے کہنے پر، ان کو بازار میں کم قیمت پر سامان بھی ملتا تھا۔ اس لیے بیچارے اس تحکم کو زہر کے گھونٹ کی طرح پیتے تھے، اس لیے وہ بیچارہ اس تحکم کو، اس سرپرستانہ آرڈر کو، حکم کو، وہ ایک زہر کی گھونٹ سمجھ کر پی لیتا تھا، یعنی کہ مجبوراً وہ اس بات کو سہتے تھے۔ انہوں نے اس صیغے سے نکلنے کی کوئی بات اٹھا نہ رکھی تھی، انہوں نے اس محکمے سے نکلنے کی کوئی کمی باقی نہ رکھی، یعنی کہ ٹیچر کے جو اس لائن سے نکلنا اور کسی اور ڈپارٹمنٹ جانے کی اس نے کوئی کمی باقی نہ رکھی، ہر ممکن کوشش کی، درخواستیں دی، افسروں کو خوشامد کی، درخواست بھی دیا، بڑے بڑے افسروں کو اس نے منانے کی کوشش بھی کی، مگر مراد پوری نہ ہوئی، مگر اس کی چاہت پوری نہ ہوئی۔ ہاں اتنا تھا کہ اس بددلی کا اثر، ہاں یہ بات صحیح ہے، یقیناً یہاں اتنا تھا، یہ بات یقین تھا کہ اس نے کبھی اپنی اس بددلی کا اثر، یعنی کہ جو اس محکمے سے جو اس کو نفرت تھی، اس نفرت کا اثر اپنے منصبی کاموں پر نہ ہونے دیا، اپنے کام پر، منصبی کام یعنی کہ پڑھانے پر کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ جب پڑھاتے تھے تو وہ اس نفرت کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا، تعلیم میں غفلت نہ کرتے، کبھی وہ لاپرواہی سے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دل لگا کر پڑھاتے تھے، بلکہ وہ جب بھی پڑھاتے تھے بچوں کو دل لگا کر پڑھاتے تھے۔ اس سے ان کے افسر خوش ہوتے تھے،
ماسٹر جی کے اس کام سے بڑے بڑے آفیسر جو تھے وہ خوش تھے. سال میں کچھ انعام دیتے. سال میں کبھی کبھار ماسٹر کو انعام بھی دیا جاتا تھا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور ترقی کا جب کبھی موقع ملتا ان کا خاص خیال رکھتے تھے. اور جب بھی ترقی کا موقع ملتا، ترقی منی پروموٹ کا، جب بھی ترقی کا موقع ملتا تو ماسٹر جی کا خاص خیال رکھتے تھے ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے افسر. سوری. لیکن اس سیغے کی ترقی اوسر کی کھیتی ہے. یہ ایک محاورہ ہے، اوسر کی کھیتی، یعنی کہ بنجر زمین میں کھیتی کرنے کے برابر ہے. لیکن اس سیغے میں، اس محکمے میں ترقی ہونا بنجر زمین میں کھیتی کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ بہت مشکل ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروموشن بڑی مشکل سے ملتی ہے، بڑے باغ سے ہاتھ لگتی ہے، بڑی مشکل سے اس محکمے میں ترقی ملتی ہے. وہاں قصبے کے لوگ ان سے خوش تھے. وہاں پر جس قصبے میں وہ پڑھاتا تھا، جس جگہ ماسٹر جی پڑھاتا تھا، وہاں کے لوگ ماسٹر سے بہت خوش تھے. اور مدرسے کے لڑکی میں سکول کے بچے ان پر جان دیتے تھے. وہ تو اس پر اپنی جان دیتے تھے، ماسٹر جی سے بہت محبت کرتے تھے. کوئی آ کر ان کا پانی بھر دیتا، کوئی ان کی بکری کے لیے پتیاں توڑ لاتا. پنڈت جی اس کو غنیمت سمجھتے تھے. بچے کیا کرتے تھے؟ کوئی آتا تھا ماسٹر کو پانی بھرتا تھا، کوئی اس کے پاس بکری رکھی ہوئی تھی تو اس کے لیے پتیاں توڑ لاتا تھا. ماسٹر جی اس کو بھی غنیمت سمجھتے تھے. خدا کا شکر کرتے تھے، یار کچھ تو ہے، چلو اتنا ہی صحیح. ایک بار ساون کے مہینے میں منشی جی اور ٹھاکر صاحب نے اجودھیا کی یاترا کی صلاح کی. ایک دن بارش کا مہینہ تھا. منشی صاحب اور ٹھاکر صاحب نے اجودھیا جانے کا مشورہ کیا. صلاح کی منی مشورہ کیا. دور کا سفر تھا، سفر لمبا تھا. عیال کے جانا چاہتے تھے، یعنی کہ یہ دونوں اپنی بیوی بچوں کو ساتھ اجودھیا جانا چاہتے تھے. دونوں اصحاب جمع صاحب کا، دونوں اصحاب نے ایک ہفتے کی رخصت لی تھی. دونوں صاحبوں نے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی تھی اور پنڈت جی کو ساتھ لے چلنے پر مجبور کیا. اور ماسٹر صاحب کو بھی پنڈت صاحب کو ساتھ چلنے پر مجبور کیا. کہا ماسٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. یہ دبدبے میں تھے. ماسٹر جی پریشان ہو گئے. لیکن پریشان کس بات پر ہو گئے؟ پریشان ہو گئے بھائی اتنا لمبا سفر ہے، اتنا خرچہ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں؟ لیکن جب ان لوگوں نے سفر خرچ کا ذمہ لیا تب انکار کی گنجائش نہ رہی. جب کا ان دونوں نے کہا، ٹھاکر صاحب اور منشی صاحب نے، ماسٹر جی آپ کے سفر کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تب ماسٹر کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. اجودھیا کی یاترا کا ایسا اچھا موقع پا کر کیوں رکتے؟ اجودھیا اس طرح مفت اجودھیا کا اس کو سفر کا موقع مل گیا تو کیسے رکتے؟ بلہور اس جگہ کا نام ہے جہاں سے ریل نکلتی ہے. بلہور سے 1 بجے رات کو گاڑی چھوٹی تھی. بلہور اس جگہ کا نام ہے جہاں سے ان کو نکلنا ہے. بلہور سے رات کو 1 بجے گاڑی نکلتی تھی، یعنی کہ ٹرین نکلتی تھی. اس دن آسمان پر کالی گٹھا چھائی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے. اس لیے سر شام اسٹیشن پر آئی. اس لیے وہ شام ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے ہی سبھی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے. یہاں آج میلے کے سبب بڑی بھیڑ تھی. وہاں ایک میلہ لگا تھا اس دن بلہور میں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ تھی. جب گاڑی آئی تو دھکم دھکا شروع. جیسے ہی ریل پہنچی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی. کوئی آگے گیا تو کوئی پیچھے. اس دھکے میں وہ تینوں صاحب بھی الگ الگ ہو گئے. دھکے کے دوران کوئی آگے نکل گیا تو کوئی پیچھے رہ گیا. پنڈت جی اور ٹھاکر صاحب آگے نکل گئے، منشی جی پیچھے رہ گئے. اس بھیڑ میں جب دھکم دھکا ہونے لگا تو ٹھاکر صاحب، پنڈت صاحب اور ٹھاکر صاحب آگے کے ایک ڈبے میں نکل گئے اور منشی صاحب پیچھے رہ گئے. اس آفت میں کون کس کا راستہ دیکھتا؟ اس مشکل میں، اس بھیڑ میں کون کس کو دیکھتے رہتا؟ جس کو جہاں جگہ ملا نکل گئے، الگ الگ ڈبوں میں جا بیٹھے. اس طرح وہ ٹرین کے الگ الگ ڈبوں میں جا کر بیٹھ گئے. جس کمرے میں ٹھاکر اور پنڈت جی گھسے، ریل کے جس ڈبے میں ٹھاکر صاحب اور پنڈت جی، ماسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، گئے تھے، اس میں صرف 4 آدمی تھے. اس ڈبے میں 4 آدمی تھے صرف.
ان چار میں سے ان میں دو بیٹھے تھے، دو لیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ان چار آدمیوں میں سے دو سیٹ پر بیٹھے تھے اور دو تو سیٹ پر آرام سے لیٹ کر بیٹھے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے ایک آدمی سے کرخت لہجے میں کہا، ایک ٹھاکر جب جگہ نہیں ملا نا تو ٹھاکر صاحب نے ان میں سے ایک آدمی کو کرخت لہجے میں کہا، غصے سے کہا۔ کرخت لہجے مطلب غصے سے کہنا، سخت انداز سے کہنا، غصے سے کہنا۔ اٹھ بیٹھے جی، دیکھتے نہیں ہو ہم لوگ کھڑے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا، ارے بھائی اٹھ کے بیٹھو، کیا آپ کو نظر نہیں آتا ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور آپ وہاں پر لیٹے ہوئے ہو؟ تو اس کے بعد جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج ہم یہاں تک ہی اس کو رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔